دوسرے کو جاننے کے لیے سیکشول ریلیشنشپ آپ کو درکار ہے. آپ تصور کریں آپ کی بہن، آپ کی ماں، ان کے ساتھ بھی اگر کوئی یہی کرے، جو بھی رشتہ مانگنے کے لیے آئے 2 مہینے ان کے ساتھ سوئے، تو کیا ہوگا؟ کس طرح کی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں؟ اچھی سوسائٹی بنے گی یہ؟ تو بیٹے جب آپ کوئی بات سوچیں تو صرف اپنا فائدہ نہ دیکھیں، اپنے ارد گرد انسانوں کی عزت وقار کا بھی خیال رکھیں. رہ گئی بات جاننے کی، تو سیکشول ریلیشن شپ سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جاننے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشن شپ قائم کریں. اسلام نے تو نہیں منع کیا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے گفتگو نہ کریں، بات چیت کریں. بلکہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں تو ایک رسم ہے منگنی کی، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن منگنی کی جو ایک رسم ہے اس سے یہ موقع مل جاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس سے کام ہو جاتا ہے نا. سیکشول ریلیشن شپ رکھنے سے کیا پتہ چلے گا بندے کا؟ کوئی پتہ نہیں چلتا. میں آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاتا ہوں. ہمارے ہندوستان پاکستان میں لوگ شوہر اور بیوی لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، پھر بھی 10 بچے ہیں ان کے. اگر سیکشول ریلیشن شپ کا مطلب آپ کی یعنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو یہ سب کچھ تو نہ ہوتا نا. لہٰذا اس میں تو 2 رائے نہیں ہے کہ شادی سے پہلے جس عورت یا جس لڑکی سے آپ کی شادی ہو رہی ہے اس سے ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ملاقات کریں، گفتگو کریں، کسی نے منع نہیں کیا ہے. اسلام نے نہیں کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں. لیکن یہ چیز تو ناقابل یعنی قبول ہے کہ کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے آپ اس کے ساتھ سیکشول ریلیشن شپ بنانا چاہیں، 2-2.5 مہینے اس طرح گزر جائیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ بھائی میری سمجھ میں نہیں آیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو غلط ہے نا. آج ویسٹ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، یہ جتنے بھی ویسٹرنائزڈ کنٹریز ہیں، آج یہاں پر ترقی بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن اخلاقیات نہیں ہیں، فیملیز نہیں ہیں، بروکن فیملیز ہیں، بروکن ہومز ہیں. لوگ بدتمیز ہیں. بدتمیز کیوں ہیں؟ بدتمیز اس لیے ہیں کہ یہاں اسکول جاتے ہوئے 13 سال کی عمر میں اگر لڑکی پریگننٹ ہو جائے گی، اسٹوڈنٹ ہے، پریگننٹ ہو جائے گی، کیا تربیت کرے گی اپنے بچے کی؟ دنیا یہ انسان کی فطرت میں ہے. عورت کی فطرت میں حیا ہے، اور اگر عورت کے اندر سے حیا نکل جائے تو معلوم یہ ہوا اس کا دین بھی نکل گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا ہے، مردوں کو بھی کہا کہ تم عورتوں جب سامنے سے آئیں تو تم اپنی نظریں نیچی رکھو. یہ اللہ نے کہا. اللہ کون ہے؟ بنانے والا، خالق. اللہ سے زیادہ کوئی انسان کی فطرت کو جانتا ہے؟ نہیں جانتا. تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ نے کہا، وہ بنانے والا خالق ہے ہمارا، جب اس نے کہا ہے کہ مردوں کو کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں عورتوں کے آگے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مرد کے اندر کون سی برائی پلتی ہے. یہ ادب ہے. ادب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی ایک پروٹیکشن ہے. یہ نگاہیں نیچی کر کے رکھو. عورتوں کو بھی کہا. ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک صحابی آیا، وہ اندھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر کے اندر بلا لیا. تو بی بی عائشہ بھی تھی، وہ بھی آ کر سامنے ان کے بیٹھ گئی. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اپنی چادر کیوں نہیں لی؟ تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اندھا ہے، یہ کیا دیکھے گا مجھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اندھا ہے، تیری تو آنکھیں ہیں. جب کوئی مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی، جب ملٹیپل پارٹنرز اس کے ہوں گے جس کے ساتھ انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہوگا، تو مختلف پارٹنرز کی وجہ سے وہاں پر جلد میں، اسکن کے اندر ڈس آرڈر پیدا ہو جاتا ہے. اسی کی وجہ سے جو ہے ایڈز کی بیماری پھیلتی ہے. کسی کو بھی ایڈز نہ ہو، لیکن آپ کئی عورتوں کے پاس چلے گئے تو وہاں سے پھر آپ کو ایڈز لگ جائے گا. نمبر 2، جس طرح ہر کام میں محبت ضروری ہے، جس طرح سچل سرمست نے کہا ہے کہ بنا عشق دلبر سچل کیا کفر کیا اسلام ہے. اگر دلبر کا عشق نہ ہو، یعنی اللہ کا عشق نہ ہو، تو پھر بغیر عشق کے اسلام اور کفر میں کوئی فرق نہیں. اس طرح یہ جو سیکشول ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. اس میں بھی بغیر محبت کے اس کا کوئی چارم نہیں ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو چھونے میں سرور آتا ہے، اور جس سے محبت ہی نہیں ہے، صرف آپ اس سے سیکشول ریلیشن شپ قائم کر رہے ہیں، تو پھر اس کی بنیاد شہوت اور لسٹ ہوگی. اب آپ کو بیک وقت واحد میں 10 لڑکیوں سے تو پیار نہیں ہو سکتا نا. جس طرح ایک تمہارا
رب ہے، ایک تمہارا خالق ہے، ایک تمہارا بنانے والا ہے، اس نے اپنے ہر کام میں، اپنی ہر ادا میں توحید رکھی ہے۔ جس طرح ایک رب ہے اسی طرح محبوب بھی ایک ہی ہوگا، محبوب بھی ایک ہی ہوگا، دو محبوب نہیں ہو سکتے، ایک ہی محبوب ہوتا ہے۔ باقی کیا ہے پھر؟ باقی ہے ہوس، شہوت۔ جتنا میں بتانا چاہتا ہوں اتنا میں نے بتا دیا ہے، آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے یوم محشر میں۔ میں آپ کو صرف بتا ہی سکتا ہوں، باقی آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر صوفی بننا ہے، اللہ سے جینوئن پیار کرنا ہے، تو پھر انسانوں کا بھی احترام کرو، عورت کا احترام کرو۔ عورت صرف گرل فرینڈ نہیں ہوتی ہے، عورت ماں بھی ہے، میری ماں بھی عورت ہے، آپ کی ماں بھی عورت ہے، عورت بیٹی بھی ہے، اس لیے عورت کی عزت ہم پر فرض ہے۔